الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ضروری ہے کہ دلوں سے قدورت بھی ختم ہو، ضروری ہے کہ دلوں سے قدورت بھی ختم ہو، فقط سر جھکانے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ احباب ذی وقار، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے تکبر۔ تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق کی مخالفت کرنا اور کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ مادی دنیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس نے تکبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دولت عطا کرتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حسن عطا کرتا ہے، اس شخص کے اندر جو ہے تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہم نے انسان کے لیے مال اور اولاد آزمائش بنائی ہے، انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم ضرور بضرور آپ کو آزمائیں گے، اور نیکی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ۔ علماء کرام اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں بالخیر سے مراد اللہ تعالیٰ انسان کو دولت دیتا ہے اور اسے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو غریبی دیتا ہے اور پھر بھی آزماتا ہے کہ کیا یہ میرا شکر ادا کرے گا یا جو ہے وہ ناشکرہ ہو جائے گا۔ احباب ذی وقار، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 91 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ بندہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ مادی دنیا میں جس شخص نے تکبر کیا ہے، اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو بنایا، جب زمین کو بنایا تو زمین جو ہے وہ ہلنے لگ گئی، تکبر میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تکبر کو توڑنے کے لیے جناب پہاڑوں کو مبعوث فرمایا۔ پہاڑوں نے بھی تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے پتھروں کو بنایا۔ پتھروں نے بھی تکبر کیا، پتھروں نے جب تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے تکبر کو توڑنے کے لیے لوہے کو بنایا۔ جتنا بھی مضبوط اور اسٹرانگ پتھر ہو، لوہے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لوہے نے بھی تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے لوہے کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو بنایا۔ لوہے کو آگ میں ڈالیں، لوہا پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح آگ نے بھی تکبر کیا،
میں نے جو پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، کہ شیطان نے تکبر کیا، اور آپ کو پتہ شیطان جن تھا، شیطان آگ کا بنا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چپے چپے پہ سجدہ ریز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو انعام یہ عطا فرمایا کہ اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جب جھک گیا تو فرشتوں کا سردار بن گیا، اور جب اکڑ گیا تو شیطان لعین بن گیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی احکام کے آگے جھک جانا یہ جبریل کا کام ہے، اور اکڑ جانا یہ شیطان لعین کا کام ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ کو بنایا تو آگ نے بھی تکبر کیا، آگ نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے تکبر کو توڑنے کے لیے پانی کو بنایا۔ آگ جتنی بھی بھڑک رہی ہو، پانی ڈالو وہ بجھ جاتی ہے۔ پھر پانی نے بھی تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کے تکبر کو توڑنے کے لیے ہوا کو بنایا، جس سمت ہوا ہوگی اسی رخ پانی کا ہوگا۔ پھر ہوا نے بھی تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کے تکبر کو توڑنے کے لیے انسان کو بنایا، انسان کو بنایا۔ انسان نے تو تکبر کی حدیں ہی پامال کر دی، کبھی یہ فرعون بنا، کبھی یہ یزید بنا، کبھی یہ نمرود بنا، کبھی ابو جہل بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیماری کو مبعوث کیا۔ جتنا جو ہے وہ اسٹرونگ آدمی ہو، ظاہری طور پہ تو وہ بہت ہی مضبوط دکھتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں حضرت صاحب کو کینسر ہے، حضرت صاحب کو بلڈ پریشر ہے، اس طرح کا جو ہے وہ مرض ہے کہ جو اس کو اندر اندر سے ہی کھا جاتا ہے، اور ایک چلتا ہوا جوان اور اتنا اسٹرونگ آدمی منٹوں سیکنڈوں میں زمین میں کے اوپر آ گرتا ہے۔ پھر بیماری نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے بیماری کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو بنایا۔ فلاں شخص کو جناب شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، فلاں بیماری بھی ہے، فلاں بھی ہے، ڈاکٹر جناب بیماریاں بتا دیتے ہیں، اور جب اتنی بیماریوں کے باوجود جب موت آتی ہے، موت ساری بیماریوں کو اپنی لپیٹ میں لے کے دنیا سے اس شخص کو لے جاتی ہے۔ پھر موت نے بھی تکبر کیا، موت نے کہا میں نے بہت بہت بڑے سکندر اعظم اور بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر موت نے بھی تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت کو بھی مینڈے کی شکل میں ذبح فرمائے گا، اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا جس میں اس کو موت نہیں آئے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی لعنت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی لعنت سے بچائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس چند جو ہے وہ کویسچن آئے ہیں جن کے ہم آپ کو ناظرین اور حاضرین کو جواب دیں گے۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست مسکت سے اس نے وائس کی ہے کہ کیا جو ہے وہ دوران سفر میں قصر نماز ادا کریں گے یا مکمل نماز ادا کریں گے؟ دیکھیے جی، اگر آپ شرعی مسافر ہیں اور آپ کی جو جہاں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کا وطن اقامت ہے، آپ نوکری کے سلسلے میں جا رہے ہیں، تو اب دوران سفر میں آپ جو ہے وہ 92 کلومیٹر طے کر چکے ہیں یا پھر جو ہے 58 میل وہ طے کر چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ قصر نماز ہے۔ جو دوران سفر میں جو نماز قضا ہوں گی وہ قصر ادا ہوں گی، اور جب وہ اپنے وطن اقامت پر پہنچ جائے گا تو وہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا کویسچن آیا کہ کیا مسواک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے فیضان فرض علوم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85، اور دوسری کتاب کا نام ہے تفہیم المسائل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 پہ
یہ بات موجود ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ گلے کو محسوس بھی کر رہا ہو، گلا اس کو محسوس کر رہا ہو۔ اسی کے ساتھ تین چیزیں ہیں، ایک ہے داتن، ایک ہے ٹوتھ پیسٹ، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہے پاؤڈر۔ یاد رہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ داتن کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جو ٹوتھ پیسٹ ہے اور پاؤڈر ہے، اگر اس کے ذرات حلق کے نیچے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر البتہ ایک شخص جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے، وہ حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا، تو اب اس صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن علماء اکرام اور مفسرین نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمیں مسواک کرنا چاہیے، ٹوتھ پیسٹ، پاؤڈر اور داتن سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک ہمارے دوست نے سوال کیا ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی جو ہے وہ حاضری کی سعادت ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو وہاں جا کر ہمیں قصر نماز پڑھنی چاہیے یا مکمل نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص جو ہے وہ عمرے پر جا رہا ہے، تو اگر اس کا جو ہے یہ نیت ہے کہ میں جو ہے مکے میں 15 دن سے کم رہوں گا، ٹھیک ہے، پھر تو اس پر قصر نماز ہے۔ اور اگر اس کا ذہن یہ ہے اور اس کی نیت یہ ہے اور اس کا ویزا اس طرح کا لگا ہے کہ 15 دن زائد اس نے مکے میں گزارنے ہیں، تو پھر جو ہے وہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، دونوں میں وہ 15 دن سے زیادہ دن رہے گا تو پھر وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ اور اگر اس کا 15 دن سے کم کا ٹور ہے تو اس صورت میں وہ شخص جو ہے وہ قصر نماز ادا کرے گا، یعنی جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت ادا کرے گا، باقی نماز وہ مکمل ادا کرے گا۔ اور مغرب کی جو 3 فرض ہیں وہ 3 کے 3 ہی ادا کرے گا، اس میں کوئی قصر نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کے اگر کوئی چند سوال ہے وہ آپ کمنٹس میں دیں، ہم آپ کو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں 100% جو ہے وہ صحیح جواب دلیل کے ساتھ دیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور علم دین میں ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔